آپ کو اہم خبر دیں، سینٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ 8 بجے سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، تاخیر سے شروع ہوا، لیکن بہرحال ڈپٹی چیئرمین کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس بالآخر شروع ہو چکا ہے، اور اب سینٹ کے اجلاس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین کی زیر صدارت سینٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اہم مشاورت کا عمل جاری تھا، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ سینٹ کے اجلاس کے لیے 8 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن تاخیر کا شکار رہا سینٹ کا اجلاس، اور اب ڈپٹی چیئرمین کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہونا ہے، جو کہ اب تک نہیں شروع ہو سکا ہے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے بھی 9:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ حکومت کی جانب سے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ اتفاق رائے کی جائے، اور اب سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ آئینی ترمیم پر مذاکرات کا عمل تیزی سے جاری تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا گھر مشاورت کا گڑھ بن چکا تھا، وہاں پر 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے مشن کے لیے حکومت کے ارکان وہاں پر پہنچ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے وفود بھی وہاں پر پہنچ رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان سے اب سے کچھ دیر پہلے حکومت کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی، اور حکومتی قانونی ٹیم سے وزیر اعظم شہباز شریف کا رابطہ بھی ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کے گھر پر ہی، اور اب ڈپٹی چیئرمین کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ ملک سعید اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ملک سعید اوان، سینٹ کا اجلاس شروع ہو گیا، تمام سینیٹرز پہنچ گئے؟ جی بالکل، سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا، اور ابھی تک سینٹ کے اجلاس میں جو ہے وہ 41 ارکان موجود ہے، جس میں پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکن ایوان میں موجود نہیں ہے، جبکہ ایم ڈبلیو این کے سینیٹر علامہ ناصر عباس جو ہے وہ ایوان میں موجود ہے۔ باپ کے سینیٹر، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اے این پی کے سینیٹرز ایوان میں موجود ہیں۔ ایوان کی کارروائی ڈپٹی چیئرمین کینڈیڈیٹ ہے سیدال ناصر کی زیر صدارت شروع ہوئی، اور ابھی جو ہے اجلاس میں وقت سوالات۔ ٹھیک ہے، ملک سعید اوان آپ سے بھی تفصیلات لیں گے۔ آرڈر نمبر 2 چھٹی کی درخواستیں ہیں۔ سینیٹر فلک ناز نے بعض نجی مصروفیات کی بنیاد پر عالیہ منعقد اجلاس سے ایوان کی درخواست کی جاتی ہے، کیا یہ منظور ہے؟ جی منظور ہے۔ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب بعض سرکاری مصروفیات کی بنیاد پر مورخہ 17 اور 18 اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے چھٹی کی درخواست کی ہے، کیا یہ منظور ہے؟ منظور ہے۔ سینیٹر محسن عزیز صاحب نے بعض نجی مصروفیات کی بنیاد پر مورخہ 18 اور 19 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے، کیا یہ منظور ہے؟ منظور ہے۔ آرڈر نمبر 3 موشن زیر قاعدہ 263 سینیٹر محمد اورنگزیب وزیر خزانہ موشن پیش کریں۔ جی تھینک یو چیئرمین صاحب۔ I beg to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 99 of the said rule be dispensed with in order to take into consideration at once the Banking Companies Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee. جو موشن کی حمایت میں ہے وہ حامق ہے، اور جو موشن کی مخالفت میں ہے وہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، موشن منظور کی جاتی ہے۔ آپ کے کھڑے ہیں؟ بالکل ٹھیک کھڑے۔ آرڈر نمبر 4 قانون سازی کے حوالے سے ہے۔ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب۔ Chairman Sahab, I beg to move that the bill further to amend the Banking Companies Ordinance 1962
the Banking Companies Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. क्या इसकी मुखालिफत की जाती है? नहीं। इसके बारे में कौन बोलना चाहे? जी मिनिस्टर साहब से यही अर्ज है कि ये जो मैं यही मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ कि ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस में जो तरमीम ली जा रही है इससे क्या फ़ायदे होंगे, और इस चीज़ पर अगर आप बताएं कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे और बैंकों के जो मालिकान हैं उनको क्या फ़ायदे होंगे, प्लीज़। जी मिनिस्टर साहब, जी जी अगर मैं बात कर सकूं, पहली बात तो ये है मिनिस्टर कि आई डू वांट टू मेंशन कि दिस हैज़ बीन यूनानिमसली approved by the Senate Committee on Finance, लेकिन मैं इसके जो मेजर खदोखाल हैं वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, बिकॉज आपका जो सवाल है बिल्कुल मुनासिब है। देखिए, ये जो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, it provides a comprehensive legal framework for the banking industry in Pakistan, लेकिन उसके बाद जैसे आपको मालूम है कि 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसमें सारी इंस्टीट्यूशंस, कई ममालिक में इंस्टीट्यूशंस डूब गई, एंड इट वाज अ रियल क्राइसिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक ये जो बैंक रेजोल्यूशन है, ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन बैंकिंग रेजोल्यूशन का मकसद ये है कि जब अगर कोई भी खुदा न खास्ता कोई भी फाइनेंशियल इदारा जो है वो किसी मुश्किल में जाता है, तो कभी भी जो टैक्स पेयर्स मनी है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, वो एक मुनासिब तरीके से, बिकॉज अगर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो खुदा न खास्ता इट गोज़ अंडर, यू डू नॉट वांट टू क्रिएट ए सिस्टमिक रिस्क इन द कंट्री, क्योंकि ये अगर एक इदारा जाता है उसमें फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड खुदा न खास्ता पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री अगर बैठ जाए, तो उसके सिलसिले में इसमें कई इस्लाहात लाई गई हैं ताकि बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में वो उसको ज़्यादा इस्तेहकाम दिया जाए इन टर्म्स ऑफ, और जो सेफ गार्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, बोथ इन टर्म्स ऑफ जो कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत मुनासिब इस्लाहात को हम लेकर गए इन द स्टैंडिंग कमेटी, जो यूनानिमसली उसको अप्रूव किया गया। उसमें सेनेटर साहब दूसरा ये था कि जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको ज़्यादा मुस्तहकम बनाया गया है टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इस्लामिक बैंकिंग बिजनेस, ताकि उसमें एक पूरा एक सेपरेट चैप्टर लाया गया है ऑन इस्लामिक बैंकिंग, जो पहले इसमें बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में मौजूद नहीं था। तो दिस विल इंशाल्लाह पेव द वे, जो अभी भी सारी डिस्कशन हो रही है कि हम इसको जो इस्लामिक बैंकिंग के फ्रेमवर्क को इंशाल्लाह आगे कैसे लेकर जाएं इस मुल्क में। उसके अलावा सेनेटर साहब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसका जो रेगुलेटरी जो उसका रोल है उसको ज़्यादा कैसे मुस्तहकम किया जाए, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फैसिलिटेट कन्वीनियंट एक्सेस टू अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, और फिर जो डेटा है टू द जनरल पब्लिक। और बाकी ये भी इसमें चीज़ें लाई गई हैं कि जो प्रोसेस है ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट्स विद द बैंकिंग मोहतसब, उसको भी उसमें आसानी लाई गई है एज पार्ट ऑफ दिस बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, ताकि इट बिकम सिंपल एंड स्विफ्ट। तो ये सर ये हैं वो कुछ बेसिक इस्लाहात जो इस बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में है। एंड अगर आपने वो पढ़ा भी है सर कि इसमें वी आर मेकिंग इंशाल्लाह द बैंकिंग सेक्टर इवन मोर robust than where we are today, inshallah, as we go forward. Sir. सर आपका कोई अगर सवाल है तो जी बुलीदी साहब, इसको आप कैसे चलाते हैं? बगैर सूद के बैंक को कैसे चलाओगे, या इस तरह कैसे इसको आप लोगों ने शेयर किए? ऐसे है ना कि देखिए इस वक्त भी अगर हम बाहर के ममालिक देखें तो वहाँ भी वैसे सऊदी अरेबिया और मलेशिया और इंडोनेशिया एट्सेट्रा ये इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम चल रहा है।
اسی طرح یہاں بھی ایز یو نو دے آر اسلامک بینکس. جو کنونشنل بینکس ہیں سر اس میں بھی اسلامک ونڈوز موجود ہیں. اس پارٹ آف دا ڈاکومنٹیشن اور اس کا جو اسٹرکچر کیا جاتا ہے ویدر از مراحبہ whether it's other instruments through which you can actually make it compliant with the Sharia principles. تو وہ تو سر آلریڈی ایک پورا ایک سسٹم چل رہا ہے, پوری ایک ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے. کوشچن صرف یہ ہے کہ ہم اس کو ڈومیسٹک لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں, یا اگر ہم ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, بیکاز وی آر پارٹ آف این گلوبل ایکو سسٹم, اس میں ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. بٹ آئی تھنک موسٹ آف دا بینکس ان پاکستان رائٹ ناؤ آر موونگ ان ٹرمز آف شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ایز وی گو فارورڈ. جی شکریہ. کوئی اور بولنا چاہے؟ جی جی. آئی تھنک یہ بہت اہم سوال پوچھا ہے سینیٹر بریدی نے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کس طرح اسلامک بینکنگ سسٹم چلتا ہے, اس کے انسٹرومنٹس کیا ہیں. آپ بیٹھ جائیں منسٹر صاحب. انسٹرومنٹس کیا ہیں وغیرہ. تو میری گزارش اس میں ہے کہ سینٹ فائنانس کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں, وہ آرگنائز کر سکتے ہیں ایک جس نے آپ ریفر کر دیں سینٹ فائنانس کمیٹی کو, وہاں بریفنگ کرا لیں, بیکاز اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویسچن. اور یہ بہت پروگریس ہو رہی ہے اسلامک بینکنگ میں. ان کا جو پروفٹ اینڈ لاس سسٹم ہے وہ فرق ہے بالکل, دا وے دے بہت پرٹیننٹ ہے. مجھے بھی اس کے بارے میں سوال ہیں, تو اگر ارینج کر دیں متعلقہ ادارے آ کے بریف کر گئے, فائنانس منسٹر آپ ریفر کر دیں نا اس کو آگے. جی وی ول ارینج دیٹ. سینٹر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا ہے ٹو دا چیئرمین صاحب, آپ کی اجازت سے we will refer it this particular aspect back into the finance committee, تاکہ اس میں آ کے ایک بڑی مفصل جو ہے وہ گفتگو ہو چکے. جی سر. ٹھیک ہے, چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے, مانڈی والا صاحب, وہ اس کے بارے میں مفصل بریفنگ آپ دیں گی. جی جی. ابھی کلاسز کی طرف آتے سر. نمبر 5 سر, اگر آپ کے. اچھا بھائی کدھر ہے 5 کلاس؟ ایک منٹ. بل کی دوسری خواندگی شکایت 2 تا 40 ہم بل کی دوسری خواندگی کریں گے, یعنی بل کا شکوار زیر غور لانا اور شکایت کلاسز 2 تا 40 میں کوئی ترمیم نہیں ہے, لہذا میں یہ شکایت ایوان کے سامنے سوال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ شکایت 2 تا 40 کو بل کا حصہ بنایا جائے. جو اس کے حق میں ہے وہ آنکھ ہے, جو اس کے مخالفت میں ہے وہ نہیں کہے. میرے خیال میں عام والوں کی تعداد زیادہ ہے. شکایت 2 تا 40 کو بل کا حصہ بنایا جاتا ہے. شکون بل کا افتتاحیہ اور عنوان. اب ہم بل کا افتتاحیہ عنوان لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا افتتاحیہ اور عنوان بل کا حصہ بنایا جائے؟ جو حق میں ہے وہ ہاں کہے, جو مخالفت میں ہے وہ مخالفت میں بھر. میرے خیال میں عام والوں کی تعداد زیادہ ہے. ایک افتتاحیہ اور عنوان بل کا حصہ بنایا جاتا ہے. شکریہ جی. جی. آرڈر نمبر 5 سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب, وزیر خزانہ. جی چیئرمین صاحب, I beg to move that the bill further to amend the Banking Companies Ordinance 1962, the Banking Companies Amendment Bill 2024 be passed. موشن جو پیش کی گئی ہے بینکنگ کمپنیات آرڈیننس 1962 میں مزید ترمیم کا بل, بینکنگ کمپنیات ترمیمی بل 2024
منظور کیا جائے. جو موشن کے حق میں ہے وہ عام ایک ہے, جو موشن کے مخالفت میں ہے وہ نہیں ہے. میرے خیال میں حوالوں کی تعداد زیادہ ہے. موشن منظور کی جاتی ہے اور بل منظور کیا جاتا ہے متفقہ طور پر. ابھی اس حوالے سے اگر کوئی پوائنٹ آرڈر پہ بولنا چاہے تو وہ بول سکتے ہیں. جی جی کسی بھی حوالے سے. کس حوالے؟ پبلک امپورٹنس پہ بول سکتے ہیں. اس کے حوالے سے بات. سر میری سر آپ سے ریکویسٹ ہے. میری سر میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں سر کہ آج 5واں 6واں دن ہے, مسلسل ہم آ رہے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج ترامیم پیش کی جائے. یقین جانے سر, یقین جانے ہمیں ہر جگہ سے فونیں آتی کہ کیا ہوا ترامیم کا, اب ہمارا نام رکھ دیا گیا کہ ترامیم والے سینیٹر. سر جی دنیش صاحب پیش کیا جائے. اور سر میری آپ سے گزارش ہے, دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے. سر میری ایک گزارش ہے, سر پبلک امپورٹنس میں بولنا چاہتے ہو تو آپ بولیں. جی سینیٹر قادر صاحب. جی الرحمن الرحیم. میں سر اورنگزیب صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کا بیٹھے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بینکس ہیں وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کی ایک پیپ کی ایک شرط لگا کے پارلیمنٹیرینز کو کافی تکلیف دیتے ہیں, اور نہ ان کا کوئی لون اپروو کرتے ہیں, نہ ان کا ایون چھوٹا سا کریڈٹ کارڈ اپروو کرتے ہیں. اور کئی ہمارے ایسے سینیٹرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں جو ان کا فیملی بزنس ہے یا خود اپنا بزنس کرتے چلے آ رہے تھے اور پالیٹکس میں آئے ہیں اور سینٹ میں الیکٹ ہوئے ہیں ایز اے ممبر. تو ممبر الیکٹ ہونے سے پہلے جو ان کی فیسلٹیز یا بینکنگ یا کارپوریٹ کا نظام چل رہا تھا وہ بھی سینٹ میں آنے کے بعد بری طرح متاثر ہوا ہے. تو میں یہ فائنانس منسٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ چونکہ کارپوریٹ کے آدمی ہیں اور بینکنگ کو خود سمجھتے ہیں, تو وہ جو بینکس ہیں اگر پارلیمنٹیرین کو پیپ میں لکھنے کے بعد ان کی کمپلائنسز کو اتنا سخت کر دیتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کسی بھی فیسلٹی کو یا کسی بھی ایکٹیویٹی کو وہاں پہ ہالٹ کر دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے. ایک تو اس کا نوٹس لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو بینکس ہیں کافی ٹائم جیسے جیسے گزرتا گیا ہے انہوں نے اپنے اپلیکیشن فارم میں بھی اتنی زیادہ شرائط ون سائیڈڈ لکھی ہوئی ہیں, جیسے کہ بینکس ایک پرائیویٹ بینکس بھی ہیں اور پرائیویٹ ادارہ ہیں, جیسے وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی بزنس مین یا کوئی کارپوریٹ اینٹیٹی. تو انہوں نے جب بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس کی اندر ایسی کنڈیشنز لکھ دی ہیں کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں مطالعہ کریں تو انہوں نے ہر چیز ان ایڈوانس آپ سے سائن کرا لی ہوتی ہے. اس کو بھی اسٹینڈرڈائز کرنے کی اور بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی مانڈی والا صاحب سے بھی اور منسٹر صاحب سے کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ میں جب پرائیویٹ لمیٹڈ یا پبلک لمیٹڈ بنائی جاتی ہے تو وہ دیٹ اینٹی اٹ سیلف از لائک ایک کمپنی ایک انسان کی طرح ایک پوری ایک اینٹی ہوتی ہے. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کو بھی اگر کوئی بینک گارنٹی یا ایل سی ایشو کرتے ہیں تو بینکرز آ کے کمپنی کی پراپرٹیز یا ایسیٹس یا فیوچر میں جو ان کی ریسیویبل ہیں وہ بھی لکھواتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائریکٹرز کی پرسنل گارنٹیاں بھی سائن کراتے ہیں. پرسنل گارنٹی میں جو اس کی اپنی جائیداد ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسپاؤز کی, اس کی فیملی کی, وہ بھی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے, اور جو آنے والی بھی ریسیویبل ہے وہ بھی سائن کراتے ہیں, وچ از کانٹراڈکٹری. اگر پرائیویٹ لمیٹڈ ہے وہ اینٹی ہے, وہ اس کا نام ہی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے, تو اس قسم کی وائلیشنز پرائیویٹ بینک کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے.
تو میرا یہ درخواست ہے کہ کیونکہ لکیلی وی ہیو سچ اے فائنانس منسٹر کہ وہ بینکنگ کو بھی پاکستان کی بینکنگ کو سرو کر کے آئے ہیں اور وہ اس طرح سے جو بینکس کر رہے ہیں جس میں ہماری کارپوریٹ اینٹیٹیز ترقی نہیں کر پا رہی ان کو غور سے دیکھیں اور ان کو بیلنسڈ بنائیں. تو میری یہ درخواست ہو کہ ان چیزوں کو اس میں کمیٹی میں لے جایا جائے اور ان کے فارمز منگا کے اور ان کی یہ جو بینک گارنٹی یا کسی بھی ایل سی یا کسی بھی فیسلٹی کے اندر پرسنل گارنٹیز لی جا رہی ہیں وہ اس کو ختم کیا جائے. تھینک یو. منسٹر پنانت صاحب. جی سینیٹر صاحب نے جو ابھی باتیں کی ہیں جی بڑی دیز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ پرٹیننٹ پوائنٹس. میں اگر انہوں نے 3 پوائنٹس ریز کیے ہیں, if I go چیئرمین صاحب with your permission go point by point. جو سر آپ نے بات کی ہے اراؤنڈ پیپس پولیٹیکل ایکسپوزڈ پرسنس, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. پیپس آر اے کیٹیگری. ناؤ آئی ایم اے پیپ مائی سیلف. So therefore you have to do business with PEPs. اس میں صرف ایک ہے کہ ایکسٹرا ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے, which means کہ میرے سے بھی کچھ ایکسٹرا سوالات پوچھے جائیں گے کہ میری سورس آف انکم کیا ہے, میں کہاں سے یہ کر رہا ہوں, کیا میرا کاروبار ہے. So the banks have to go slightly further in terms of their due diligence process, but there is no reason whatsoever to deny any facility, اور یہ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں, ٹو اے پیپ. تو یہ میں گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی بات کروں گا, جو چیئرمین پاکستان بینک ایسوسیشن ہے ان سے بھی بات کروں گا. میں خود چیئرمین پاکستان بینک ایسوسیشن رہ چکا ہوں, تو اگر اس میں اس قسم کے ایشوز آ رہے ہیں دیز وی ول ایڈریس انشاءاللہ. نمبر 2 جو آپ نے بات کی جی اپلیکیشن فارمز کی, اس میں سینیٹر صاحب ایشو یہ ہے اس وقت کہ وی وینٹ آن ٹو اے گرے لسٹ آف FATF, KYC, AML, CFT, ٹرانزیکشن مانیٹرنگ, اور جیسے آپ کو معلوم ہے it took about 4 to 5 years for Pakistan to come out of the grey list and back onto the white list into the Committee of Nations. تو اس میں سر اب یہ ضرور بات ہے کہ جو پہلے فارمز ہوتے تھے اس میں اب ڈیلیجنس بڑھ گئی ہے, اس میں کوئی ہم تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں, بٹ اٹ از واٹ اٹ از. دس از اے اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ, اینڈ اس میں اگر کوئی چیزیں ہیں جو تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہیں اس کو بھی ہم دوبارہ کر سکتے ہیں, بٹ دا اپلیکیشن فارمز ہیو بیکم مور کمپلیکیٹڈ ان ٹرمز آف اکاؤنٹ اوپننگ انکلوڈنگ بایو میٹرک جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. جو تیسری آپ کی چیز ہے, دیکھیں اس میں ہماری مداخلت بڑی مشکل ہے, بیکاز سوائے 2 بینکوں کے the rest of the banking industry is in the private sector hands. Therefore there is their boards which have to figure out in terms of کہ آپ نے جو personal guarantee لینی ہے نہیں لینی ہے, because it's part of the overall security package جو کوئی بھی بینک مانگتا ہے. لیکن اس میں میری ایک چیز ہے جو میں آرڈر چیئرمین پاکستان بینک ایسوسیشن سے بھی میں نے بات کی ہے, گورنر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ جتنا ہم جو لینڈنگ ہے ان ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر اس کو ہم کیش فلو کی طرف لے کر چلیں. لوگوں سے ہم مت مانگیں کہ ہم آپ کا گھر گروی رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی گاڑی گروی رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی اور ایسٹس گروی رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے بینکوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی, بیکاز ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹائر ویلیو چین اینڈ دا سپلائی چین وہ محنت کرنی پڑے گی. اور سر جو پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں ان کو بھی ٹرانسپیرنسی زیادہ لانی پڑے گی, تاکہ ان کے جو آڈیٹرز ہیں وہ ایک مناسب طریقے سے بتائیں کہ جب وہ کسی فائنینشلز پہ سائن آف کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے جس کے بیسس پہ بینکس کین کنٹینیو ٹو لینڈ. تو یہ سر جو آپ کی تیسری بات ہے یہ اس بیکاز دا بینکنگ سیکٹر از ان دا پرائیویٹ ہینڈس, تو اس لیے اس میں میری ان سے گزارش ہوگی کہ اس کو کنسیڈر کریں. دا فرسٹ 2 points that you have made are very valid and inshallah we'll take that forward. Thank you. جی سینیٹر ایمل ولی صاحب.
وہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں پھر میں پکڑ لوں گا. جی سینیٹر دنیش کمار صاحب. آپ بیٹھے ہوئے ہیں منیر صاحب, آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا نان ٹیکس جو کیٹیگری تھی پہلے جس پر اضافی اگر وہ پرچیز کرتے تھے گاڑی یا اس پہ اضافی ٹیکس لگا کر, اب سنا ہے کہ وہ ختم کر دی گئی ہے. اب سر میرا کوئسچن ایک ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے, جو گھریلو خواتین ہیں وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے, تو آیا کیا ان کے اوپر پابندی ہوگی کہ یہ یہاں سے فلائٹ پر بھی نہیں جا سکے, غیر ملک بھی نہیں جا سکے؟ یہ مطلب ہمارے دوست تو کچھ خوش ہو رہے ہیں کہ چلیں جی بیگمات کا نہیں ہوگا, ہماری جان چھوٹ جائے گی, مگر اس پر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں. تھینک یو سر. جی منسٹر فائنانس صاحب, تھینک یو فار دیٹ کویشچن. دیکھیے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اس میں یہ جو ساری کیٹیگریز آپ نے جن کا ذکر کیا ہے یہ اس میں شمال اس میں نہیں ہوں گی, نان فائلرز والی سچویشن میں نہیں ہوں گی. جس طرح ابھی بھی تو ہے نا اس وقت کہ 6 لاکھ اگر آپ کی انکم ہے, اینول انکم ہے, تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو آپ نے کیٹیگریز بتائی ہیں ان پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی نان فائلرز والی. لیکن یہ نان فائلرز والی لیجسلیشن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو چکے, کیونکہ یہ واحد ملک ہے جس میں نان فائلر کی کوئی اختراع ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیکس نہ فائل کریں ان موسٹ آف دا کنٹریز آپ ووٹ نہیں دے سکتے اگر آپ کے پاس NTN نمبر نہ ہو. تو ہمیں اس سائٹ پہ ہم نے جانا ہے سر. لیکن ہم یہ جو نان فائلر والی جو لیجسلیشن ہے ہم یہ اپر ہاؤس میں بھی لے کر آئیں گے, ہم نیشنل اسمبلی میں پیش ہوں گے, اس میں بڑی خاطر خاص کمیٹیز میں بھی یہ چیز ہوگی. لیکن یہ جو اختراع ہے نان فائلر والی اس کو ہمیں سر ختم کرنا پڑے گا, بٹ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ٹو ایکسپلین اٹ ان مور ڈیٹیل. تھینک یو. جی رانا محمود الحسن صاحب. چیئرمین صاحب, منسٹر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ پچھلے برس جب LCs کے حوالے سے بہت زیادہ بحران تھا اور LCs نہیں کھول رہی تھیں اور بینکوں کے پاس مادر پدر آزادی تھی اور بینکوں نے وہ لوٹ مار کی کہ جس کا کوئی, اور بے شمار پاکستان کی کمپنیاں جو ہیں وہ بینک کرپٹ ہو گئیں اور ان کے وہ لوگ جو ہے وہ بیچارے صفحہ ہستی سے مٹ گئے, ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. ایک معمولی سا جرمانہ لگا کے ان کے اوپر, اور وہ صرف اس کے اوپر لیپا پوتی کی گئی اور ان کو ایگزٹ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں اس معاملے کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جائے, اور منسٹر صاحب اس حوالے سے ضرور آگاہ کریں گے کہ جو بینکوں نے لوٹ مار کی کیا اس کا کوئی ازالہ جو بیچارے پاکستانیوں نے بھگتا وہ اس کے اوپر کوئی انہوں نے مزید کیا کارروائی کی. اور اب کوئی چیمبر آف کامرس کے بہت سے لوگوں سے ہم بھی ملتے ہیں تو ان کو اسٹیٹ بینک سے بھی شکایات ہیں اس وقت. جو ایکسپورٹرز ہیں, امپورٹرز ہیں, وہ بھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کے بہت زیادہ کنسرن ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر لے کے جایا جائے اور اس حوالے سے ضرور, یہ بڑے ماشاءاللہ بڑے کونا مشق آدمی ہیں, بڑے سیزنڈ آدمی ہیں اور اس پروفیشن سے آئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایشوز کے اوپر اگر وہ اظہار خیال فرمائیں تو بہت شکر گزار ہوں. منسٹر فائنانس. جی یہ سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب نے جو باتیں کی ہیں دونوں, یہ جو پہلا سر آپ نے ذکر کیا ہے, میں ہمیشہ یہ یہاں بھی اس فورم میں بھی بات کر کے گیا ہوں اور پھر میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی یہ کچھ گزارشات رکھی ہیں کہ جو سر یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, دس از اے مینس ٹو این اینڈ, ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. اگر کرنسی آپ کی اسٹیبل ہو, اگر آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ اب 2.5 مہینے کی امپورٹ کور پہ جا چکے ہیں, اگر آپ کی انفلیشن 7% پہ آ چکی ہے, یہ سر جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ تو پچھلے, اور میں ہمیشہ کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کی تعریف کرتا ہوں اینڈ آئی ول کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ, بیکاز جس نے اچھا کام کیا ہے, یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ 9 مہینے کا SBA سائن ہوا, دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن وینٹ اٹ تھرو, ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن, اور پھر ہم واپس آئے. دیکھیں سر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ
جب آپ کوئی پروگرام ایک سسپینڈ کر دیتے ہیں تو اس میں جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں جنوری 23 سے آنورڈز اسٹیٹ بینک ہیڈ نو چوائس واٹس ایور، بیکاز جب آپ کا امپورٹ کور جو ہے وہ جو 2-2.5 مہینے پہ تھا وہ 2 ہفتوں پہ چلا گیا ہے. سو دے ہیڈ ٹو گو انٹو اسینشل نان اسینشل. اسینشل سے مینٹ کہ اگر آئل ہے تو آئل ہے. اس وقت چونکہ رمضان آ رہا تھا تو اس وقت ایڈیبل آئل کی بات تھی. the rest of it all went into non essential. کیونکہ میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں تھا اس لیے مجھے موجود ہے، مجھے اس کا بڑا I know that for sure کہ اس میں جو انڈسٹری کو ایشو ہوا سر اور جو باقی چیزیں ہوئی. اسی لیے سر یہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں جو الحمدللہ اس وقت ہم جہاں ہم موجود ہیں جس کے اوپر ہم نے اب عمارت کھڑی کرنی ہے تاکہ کبھی بھی اس جگہ پہ ہم واپس نہ جائیں جہاں امپورٹس پہ قدغن لگے، جہاں جو آپ کی کانٹریکٹس ہیں ان پہ قدغن لگے، یا ہمارے جو ہم نے مئی اور جون میں تقریباً $2 بلین کے ہم نے جو پروفٹس اور ڈیویڈنڈز رکے ہوئے تھے آف دا فورن انویسٹرز ان کو ہم نے واپس کیا. یہ سر جو اگر آپ ایگزسٹنگ انویسٹرز کو اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو لوکل انویسٹرز ہیں اگر ہم ان کا جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں اگر ان کو ہم ایک مناسب انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے، ہاؤ کین وی گو اینڈ آسک فار فردر انویسٹمنٹ. تو آپ کی جو پہلی بات ہے سر وہ بالکل درست ہے، اللہ کرے اور انشاءاللہ. سینٹ کا اجلاس جاری ہے، آپ کو ایک بار پھر سے براہ راست لیے چلیں گے. کوئی ایکسٹرا قدغن لگائی گئی ہے جو باقی اداروں پہ نہیں ہے in terms of remittances which are coming in and the additional filters which have been put in simply because these are institutions جو ہیں ان کو ہم ضرور دیکھیں گے تاکہ کوئی ایسی اسپیسیفک چیز نہ ہو. because of course we want donations, we want people to send and help us. کتنی جو ہے وہ ریمیٹنس بڑھ جاتی ہے ہمیشہ. there is a big spike رمضان کے دوران اور اب اس میں کئی طریقے ہیں نا. ایک تو ہے جو ریمیٹنس آتی ہے نارملی آتی ہے فرام آر فارن ورکرز اینڈ دا ادر ون از اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ دا RDA ریمیٹنسز. تو وہاں بھی وہ آپ کے بلو کالر ورکرز نہیں ہیں. دیز آر آل دا فوکس ہو آر ایکچولی مخیر لوگ ہیں اینڈ دے سینڈ دیئر ریمیٹنسز ان ٹو دا RDA اکاؤنٹس فار لائف اسٹائل بینکنگ ان ٹو پاکستان. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں ہمیں اب وہ جو RDA والا بھی ہے وہ بھی $8.9 بلین پہ پہنچ چکا ہے اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس میں بھی دیٹ واز اے ہیوج سکسیس اور یہاں بھی اٹس اے ہیوج سکسیس. اور جو ہماری ریمیٹنسز ایز یو نو اٹس اے لائف لائن کیونکہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ناؤ انشاءاللہ are going to cross $30 بلین. ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہے. سو اگر ہم نے ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے اس کو ان کنٹرول رکھنا ہے تو دس ایوری پاسبل تھنگ دیٹ وی کین ڈو ٹو فیسیلیٹیٹ ریمیٹنسز وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. لیکن جو آپ کا پرسنل پوائنٹ ہے سن صاحب وہ میں منسٹری آف ریلیجیس افیئرس سے ضرور پک اپ کروں گا. تھینک یو جی. جی سینیٹر ایمل ولی صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. میری بات ان سب سے جدا ہے اور ان دا سینس یہ 26th امینڈمنٹ جو کہ ان قریب آنے والی ہے میرے خیال میں اس پہ پارلیمان میں بحث نہیں ہوا. ایک بحث جو ڈائریکٹ قومی اسمبلی میں ہوا ہے تو میری ذکر ہوئی ہے اور میری پارٹی کی ذکر ہوئی ہے اور ایک تجویز جو میں نے جو اسپیشل کمیٹی میں ایک تجویز دی تھی اور اس تجویز کی اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ پاکستان کے بدبودار تاریخی شخصیات جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تاریخ میں 4 ایسے شخصیات ہیں جن کا جمہوریت میں جمہوری روایات میں اور پارلیمان میں
ان کے نام میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ایک جمہوری وطن ہے تو قیوم خان، ایوب خان، ضیاء الحق. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.